هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. یہ لوگ بس اس کے متوقع ہیں کہ اب اللہ آدم کے بدلیوں کے سائے میں اور اس کے جلو میں اس کے فرشتے بھی ہوں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے. سو اس طریقے کے تمام معاملات خدا کی طرف لوٹتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ان واضح بینات کے بعد بھی متنبع نہیں ہوتے، نہیں مانتے اور اپنی حرکات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی نفاق کے اندر آلودہ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ یہ لوگ اب دلیل والے آدمی نہیں، یہ وہ دلیل کے اسامی نہیں ہے، حجت کے اسامی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ابھی اس بات کا انتظار ہے کہ آسمان سے بدلیاں نمودار ہوں، ان کے اندر خدا ہو اور اس کے پاس کروبیوں کا لشکر ہو اور وہ سب اتر کر کے زمین پر آئے اور فیصلہ کرے. مطلب یہ کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، اس عقل کے اوپر معاملے کا انحصار تھا. سمجھ گیا؟ اس عقل کو بیدار رکھنے کے لیے انسان کے اندر ضمیر و فطرت بھی دی تھی، اور پھر اگر کچھ کسر رہ گئی تھی تو انبیاء کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے حجت تمام کر دی گئی، سمجھا دیا گیا. اب اگر اس کے بعد بھی نہیں کچھ لوگ سمجھنا چاہتے تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آسمان سے ایک بدلی نمودار ہو، اس کے اندر خدا نمودار ہو، اس کے اندر ملائکہ کا کروبیوں کا لشکر نمودار ہو، اور وہ ڈنڈے سے لے کر کے ان کو بتائے تب یہ مانیں گے. تو خدا کا یہ قانون، بہرحال یہ معاملہ، یہ نہیں کہا کہ خدا کا یہ قانون نہیں ہے، کہا کہ اس طریقے کے معاملات جتنے یہ اللہ کے حوالے. مطلب یہ ہے کہ نبی کا معاملہ جو ہے، رسول کا معاملہ تو یہی تک ہے، ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم بتا دیں. اب اس کے بعد اگر یہ لوگ اس کے منتظر ہیں تو تم ان کو بتا دو کہ یہ معاملات خدا سے متعلق، اگر خدا چاہے گا تو یہ بھی ہو جائے گا. چنانچہ دنیا کی کتنی قوموں کے لیے ہو گیا، سمجھ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا مطالبہ جن لوگوں کو عقل دی گئی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ عقل سے کام لیں. سمجھ گیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کے اندر جو عقل دی اور فطرت عطا فرمائی اور اس کے بعد انبیاء بھیج دیے تو حجت پوری ہو گئی. سمجھ گیا. اب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ضرورت ہے کوڑے کی. تو جس انسان کو عقل دی گئی ہے وہ اگر اپنے آپ کو کوڑے کا مستحق ثابت کر دے گا تو وہ کوڑا بھی نازل ہو جاتا ہے، لیکن خداوند تعالیٰ کا قانون نہیں ہے. یہ واقعہ ہے کہ اگر انسان سمجھنا چاہے تو اس کے لیے، اس کے سمجھنے کے لیے اتنی نشانیاں، اتنی آیات، اتنے دلائل ہر گوشے میں ہیں کائنات کے کہ کوئی حد نہیں. ایک ملد شاعر کا شعر ہے تو نہایت لغو ملد، لیکن میں نے کہا دیکھیے اس ظالم کی بھی سمجھ میں بات آئی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم جیسوں کے لیے نبی اگر نبی آتے تو صبح کافی تھی. نبی اگر نبی آتے تو صبح کافی تھی. میں نے کہا کہ دیکھیے اس گدھے کے سمجھ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ صبح اس کائنات کے اندر اتنا بڑا انقلاب ہے، اتنا بڑا انقلاب ہے، اتنا بڑا انقلاب ہے کہ میرا خیال ہے کہ بیل بھی اور بھینس بھی سب کے سب اس انقلاب کو محسوس کرتے ہوں. تو مجھے جب اس کا مصرع نظر سے گزرا تو میں نے کہا ان کے اوپر تو حجت پوری ہے، یہ تو نہیں بچ سکتے. اب اگر ایک صبح بھی انہوں نے دیکھی ہے تو ان کے اوپر تو حجت پوری ہو گئی. تو واقعہ یہ ہے کہ اس کائنات میں یہ اتنی اللہ کی آیات ہیں کہ ہر جگہ حجت پوری ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ
کسی پہلو سے بھی بلکہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ ہیں اتنی زیادہ ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی کثرت میں حقیقت گم ہوئی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں. لیکن اس معاملے کا الزام آپ قدرت پہ تو نہیں دے سکتے. اس کا الزام قدرت پہ آپ نہیں دے سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت جو ہے کثرت میں ہو گئی ہے. لیکن تلاش کرنے والے کے لیے تو ہر جگہ موجود ہے. بہرحال یہ بات یاد رکھیے کہ دین کی بنیاد عقل و فطرت پر ہے، اور قرآن مجید جو آیا ہے یا انبیاء جو آئے ہیں وہ عقل کے اوپر حجت تمام کر دینے کے لیے آئے. بس آپ کوئی چیز اور باقی نہیں ہے. اب اگر باقی ہے اس کے بعد تو پھر ڈنڈا ہے عذاب کا، اور وہ اللہ کے حوالے ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے. وہ ایسی چیز نہیں کہ جس پر ہم اور آپ کوئی بحث کر سکیں. یہ خدا کے حوالے ہے. ہمارا آپ کا معاملہ یہی تک ہے، بینات و دلائل و حجت تک. من بعد ما جاءتکم البینات، یہ ظاہر ہے کہ بینات سے یہاں یوں تو ہر واضح چیز ہو سکتی ہے، لیکن واضح قرینہ کس چیز کا ہے؟ واضح قرینہ اسی چیز کا ہے کہ قرآن مجید کی آیات، ان کو بینات کہا ہے. اسی کو کہا ہے نا، یعنی واضح قرینہ تو یہی پر ہے. یوں تو سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ابر بھی ہے، ہوا بھی ہے، خدا بھی ہے، کہکشاں بھی ہے، لیکن واضح قرینہ اسی چیز کا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ واضح آیات ہے، بینات نہایت کھلی ہوئی دلیلیں ہیں، نہایت قطعی اور اٹل دلائل ہیں کہ جو ثابت کرتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کائنات کے نظام میں جو کچھ ہے اور قرآن مجید میں جو کچھ ہے اور انسان کی فطرت کے اندر جو کچھ ہے، اصل دلائل یہی ہے. باقی رہ گیا کہ جو لوگ کے غیر فطری مافوق دلائل مانگتے ہیں، اس میں جس میں معجزات بھی شامل ہیں، تو حقیقت میں وہ ایک غیر فطری مطالبہ کرتے ہیں. وہ کوئی فطری مطالبہ نہیں ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید میں آپ نے ہر جگہ محسوس کیا ہوگا کہ معجزات کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے. معجزات مانگنے والوں کو کبھی اچھا آدمی نہیں قرار دیا ہے. ان کو یہی توجہ دلائی کہ اپنی عقل سے کام لو، بات پر غور کرو، سوچو، سمجھو. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے متکلمین کا علم کلام کتنا لاؤ ہے. عشاعرہ کا فلسفہ تو موٹا صحیح ہے نا، کہ ہم نے نبی کو معجزات سے پہچانا، اور جب نبی کو مان لیا تو جو کچھ اس نے کہا وہ ہم نے مان لیا.